بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت نحم سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، جس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کی مشق حل کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے کہا میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ نمبر 2، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کیا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ نمبر 3، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشا کے اسرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ سوال نمبر 4، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتا؟ خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے یہ کہا کرتے تھے میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ اگلا سوال ہے صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ جب حکیم احسن اللہ خان نے مرشد زادے کے جلدی آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا تو صاحب عالم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ سوال نمبر 2 ہے درست جملوں پر کی نشاندہی کریں۔ نمبر الف ہے شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، یہ درست ہے۔ ب، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، غلط۔ ج، جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، درست۔ د، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، غلط۔ بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ صحیح۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں بھی 4 آپشنز دی ہوں گی، ہمیں اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ میر درد کے، مرزا غالب کے، ابراہیم ذوق کے یا خواجہ باسط کے؟ درست جواب ہے خواجہ باسط کے۔ انشاء اللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ غالب کی، میر درد کی، جرت کی یا مصحفی کی؟ درست جواب ہے جرت۔ نمبر ج، یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟ انشا کا، جرت کا، درد کا یا میر کا؟ درست جواب ہے جرت کا۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ ذوق، مومن، غالب یا سودا؟ درست جواب ہے غالب۔ سوال نمبر 4، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں میں تکرار میں طول کھینچا، مرزا، خالی جگہ میں آئے گا مرزا۔ ب، میر صاحب کا کلام ڈیش ہے، مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے، پہلی خالی جگہ میں آئے گا آہ اور دوسری میں آئے گا واہ۔ ج، گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے، سودا۔ د، ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، خالی جگہ پہ آئے گا جرت۔ ہے، جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے، درست جواب ہے لکڑی۔ واو، ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجھی، اندھے اور دوسری خالی جگہ میں آئے گا اندھیرے۔ ز، چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی، ڈیش میں آئے گا امام۔ ہے، ایک شاگرد اکثر ڈیش کی وجہ کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، خالی جگہ میں آئے گا بے روزگاری۔ تو ایک دن معمولی دربار تھا ڈیش بھی حاضر تھے، خالی جگہ میں آئے گا استاد ابراہیم ذوق۔ چھوٹیے، انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، خالی جگہ میں آئے گا آہستہ آہستہ۔ سوال نمبر 5، ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ کمال، کمال کا متضاد ہوتا ہے زوال، زوال زال سے شروع ہوگا۔ طرفدار، جس کا متضاد ہے غیر جانبدار۔ اگلا لفظ ہے گرمی، جس کا متضاد سردی۔ مطلع کا متضاد مقطع،
خاص کا متضاد عام، بے روزگاری کا متضاد روزگار۔ سوال نمبر 6، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ اس میں فہرست دی گئی ہے، میں شروع میں ہی آپ کو الگ الگ کر کے ریکارڈ کر دیتی ہوں۔ مذکر الفاظ ہیں جی کلام، طول، شور، چراغ، مصرع، مزاج، جبکہ مؤنث الفاظ ہیں تکرار، آہ، قیامت، تعریف، قدرت، زلف، تسبیح، شکایت۔ سوال نمبر 7، الفاظ پر اعراب لگائیں۔ کمال، کاف پہ زبر آئے گی، میم پہ بھی زبر اور لام پہ جزم۔ مطلع، میم پہ زبر، توئیں پہ جزم، لام پہ زبر اور عین پہ جزم۔ چراغ، چے پہ زبر، رے پہ زبر اور غین پہ جزم۔ اشتیاق، الف کے نیچے زیر، شین پہ جزم، تے کے نیچے زیر، یہ پہ زبر اور قاف پہ جزم۔ غنیمت، غین پہ زبر، نون کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، میم پہ زبر اور تے پہ جزم۔ سوال نمبر 8 میں پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، یہ پیراگراف میں پڑھ دیتی ہوں۔ ایک معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد، دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس پیراگراف کی ہمیں تشریح کرنی ہوگی۔ سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ کمال کی جمع ہوتی ہے کمالات، شعر کی جمع اشعار، مشاعرہ کی جمع مشاعرات، اس میں میم شین الف عین رے الف تھے۔ شخص کی جمع اشخاص۔ آگے بیگمات کی واحد ہے بیگم اور خدام کا واحد ہے خادم۔ سوال نمبر 10 کالم پہ مشتمل ہے۔ ہم نے کالم الف کے الفاظ کالم بے سے متعلقہ لفظ ڈھونڈ کر کالم جیم میں لکھنے ہوں گے۔ آہ کالم الف میں ہے، کالم بے میں اس کا متعلقہ لفظ ہے واہ۔ کالم الف کا دوسرا لفظ ہے پھپولے، جبکہ اس سے متعلقہ لفظ کالم بے میں ہے دل۔ تیسرا لفظ ہے ذرا اور اس کا متعلقہ لفظ ہے ٹک۔ مرزا ہے اگلا لفظ اور اس کا متعلقہ ہے سودا۔ آخری لفظ ہے جرت اور اس کا متعلقہ لفظ ہے انشاء۔ اگلا ہمیں ایک تصور دیا گیا ہے ذو معنی الفاظ کا۔ کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہو۔ ذو کا معنی ہوتا ہے دو، مثلا تکرار۔ اب تکرار دو طرح کی ہوتی ہے، ایک معنی ہے جھگڑا اور ایک معنی ہے بار بار۔ عرض عین ریز واد، ایک اس کا معنی ہوتا ہے گزارش اور دوسرا معنی ہوتا ہے چوڑائی۔ تیسرا لفظ ہے مطلع، پہلا اس کا معنی ہے غزل اور قصیدے کا پہلا شعر اور دوسرا معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اب کچھ معروضی سوالات ریکارڈ کر رہے ہیں۔ خواجہ باسط کے مطابق میر کا کلام ہے آہ، واہ، مرثا یا مشکل، تو اس کا درست جواب ہے آہ۔ شریف زادے کی عمر تھی 10-11 سال، 11-12 سال، 12-13 سال یا 14-15 سال۔ درست جواب جیم ہے جو کہ ہے 12-13 سال۔ اس گھر کو کس سے آگ لگ گئی؟ چراغ سے، دیا سلائی سے، گھر کے چراغ سے یا لالٹین سے؟ درست جواب ہے گھر کے چراغ سے۔ سودا چونک پڑے، گرمی گفتار پر، طرز ادا پر، ادائیگی اشعار پر یا گرمی کلام پر؟ درست جواب ہے گرمی کلام پر۔ ایک دن انشاءاللہ خان کس کی ملاقات کو آئے؟ سودا کی، ناسخ کی، جرت کی یا آتش کی؟ درست جواب ہے جرت کی۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شاگرد کہاں جا رہا تھا؟ دہلی، بنارس، لکھنؤ یا کلکتہ؟ درست جواب ہے بنارس۔ بادشاہ نے کسے استاد کہا؟ ذوق کو، حکیم احسن اللہ خان کو، مرزا غالب کو یا میر درد کو؟ درست جواب ہے ذوق کو۔ نمبر 8 ہے مرزا سودا کا کلام ہے آہ، واہ،
مشکل یا سہل؟ تو درست جواب ہے واہ۔ یہاں پہ سبق نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں سمیٹنے کی اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔